غزہ پر قبضہ کر کے اس کو اپنی ملکیت بنائیں گے، نئے سرے سے تعمیر کریں گے۔ ضرورت پڑی تو غزہ میں امریکی فوج تعینات کی جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ کہا نتن یاہو کے ساتھ ملاقات میں حماس کے خاتمے کو یقینی بنانے پر تبادلہ خیال کیا۔ ایران پر سخت پابندیاں عائد کریں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ایران کبھی ایٹمی ہتھیار تیار نہ کرے۔ بھارتی ہٹ دھرمی اور ظلم و ستم کے خلاف جدوجہد کا نشان، دو قالب یکجان، کشمیر اور پاکستان۔ آزادی کشمیر کے عزم کی تجدید کا دن، پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر آج منایا جا رہا ہے۔ ہاتھوں کی زنجیر بنا کر کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار، دنیا بھر میں مظلوم کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ کشمیری عوام کی جدوجہد آزادی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کی تجدید کرتے ہیں۔ بھارت کشمیری عوام کو ریاستی جبر و تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر صدر آصف زرداری کا پیغام، کہا پاکستان ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کے سب سے بڑے زیر قبضہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ بھارت اپنا قبضہ مستحکم کرنے کے لیے غیر قانونی اقدامات کر رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی حالیہ پیش رفت ظاہر کرتی ہے لوگوں کی امنگوں کو دبا کر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اسماعیلی کمیونٹی کے روحانی پیشوا پرنس کریم آغا خان انتقال کر گئے۔ پرنس کریم آغا خان کا انتقال پرتگال کے دارالحکومت لسبن میں ہوا۔ اعلامیے کے مطابق شاہ کریم الحسینی اسماعیلی کمیونٹی کے 49ویں امام تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پرنس کریم آغا خان کی وفات پر دکھ اور افسوس کا اظہار، کہا کریم آغا خان کی پوری زندگی دنیا سے غربت کے خاتمے کی تگدو میں گزری۔ آغا خان نے صحت سہولیات کی فراہمی اور پسماندہ لوگوں کی فلاح کے لیے بہت کام کیا۔ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، دہشت گردی کو پھر سے ختم کریں گے، وزیر اعظم شہباز شریف نے عزم دہرا دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا پچھلی حکومت دہشت گردوں کو واپس لائے، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ 2018 تک 80,000 قربانیوں کے بعد دہشت گردی کا خاتمہ کیا گیا تھا۔ کوئٹہ میں زخمی نوجوانوں سے ملاقات کی، ان کے حوصلے بلند تھے۔ تقریب میں شاندار گیت گایا کہ یہ جو محفوظ دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ تقریب میں وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کیا، کہا اوورسیز کے پیسوں سے قومی خزانے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اوورسیز کی محنت سے ترسیلات زر میں 30% اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ اجلاس میں مہنگائی 2% آنے پر قوم کو مبارکباد دی، کہا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لا رہے ہیں تاکہ کرپشن نہ ہو۔ زرعی ٹیکس وقت کی ضرورت ہے، دائرہ کار صوبوں تک پھیلا دیا۔ متحدہ اپوزیشن کا ملک میں فوری انتخابات کا مطالبہ، حکومت مستعفی ہو کر فوری الیکشن کا اعلان کرے۔ اسلام آباد میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کے رہنماؤں کے اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو، مولانا فضل الرحمان نے کہا الیکشن کمیشن آزاد و خود مختار ہے تو اس کو فوری مستعفی ہو جانا چاہیے۔ اسد کیسر کا کہنا تھا اجلاس میں ملک کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا، ملک میں آئینی حقوق کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ شاہد خاقان عباسی کا کہنا تھا تمام جماعتوں نے اتفاق کیا، نئے انتخاب ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں۔ اجلاس میں حکومت کے خلاف ممکنہ الائنس پر بھی گفتگو۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی خط ملا نہ، اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کسی خط میں کوئی دلچسپی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنے اگر پی ٹی آئی کو کسی معاملے پر بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ پی ٹی آئی نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے گزشتہ روز آرمی چیف کو خط بھیجے جانے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ فوج پی ٹی آئی کے ساتھ بالکل بھی مذاکرات میں شامل نہیں، بانی پی ٹی آئی نے خط لکھا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ علی امین گنڈاپور سے پوچھیں کہ 80% باتیں کس سے طے ہوئی ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا گنڈاپور نے جب وابڈہ دفاتر پر حملہ کیا تب ان کا اور محسن نقوی کا رابطہ ہوا، وفاقی حکومت ایکشن کرنا چاہتی تھی،
علی امین کی محسن نقوی اور اویس لغاری سے ملاقات کے بعد کارروائی نہ ہوئی۔ علی امین گنڈاپور شاید انہی رابطوں کو آج بیان کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈاپور نام لے کر بتائیں کس سے بات ہوئی۔ محسن نقوی اگر تصدیق کریں تو پھر درست کہہ سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں آستین کے سانپ زیادہ ہو گئے ہیں۔ خود کو پارٹی سے منسلک کر کے نقصان پہنچانے والے آستین کے سانپ ہیں۔ خود کو کارکن بنا کر بانی پارٹی منشور کے برعکس پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے حکومت کمیشن بنانے سے ڈر رہی ہے کیونکہ حقائق سامنے آ جائیں گے۔ 8 فروری کے جلسے کے لیے تیاریاں مکمل ہیں، بہترین جلسہ ہوگا۔ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا سینئر پیونی جج بنانے پر 5 ججوں نے سینیورٹی کا معاملہ پھر اٹھا دیا۔ ذرائع کے مطابق ریپرزنٹیشن چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفت امتیاز معاملہ اٹھانے والوں میں شامل ہیں۔ ریپرزنٹیشن میں کہا گیا کہ جج جس ہائی کورٹ میں تعینات ہوتا ہے اسی کے لیے حلف لیتا ہے۔ آئین کے مطابق دوسرے ہائی کورٹ میں تبادلے پر جج کو نیا حلف لینا پڑتا ہے۔ ٹرانسفر جج کی سینیورٹی نئے حلف کے مطابق طے ہوگی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سرفراز ڈوگر اے ٹی سی اور احتساب عدالتوں کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر ایف آئی اے کورٹس کے انتظامی جج تعینات۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری کے بعد آفس آرڈر جاری۔ انتظامی تبدیلیاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں 3 ججوں کے تبادلے کے بعد کی گئیں۔ پنجاب سپیڈ محسن سپیڈ میں تبدیل ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کو خراج تحسین۔ جناح اسکوائر منصوبے کے افتتاح پر خطاب میں کہا محسن نقوی اور ان کی ٹیم نے برگرفتاری، ذمہ داری اور فرض شناسی سے 72 روز میں منصوبہ مکمل کیا۔ محسن نقوی کی کاوشوں سے پچھلے ریکارڈ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ منصوبے سے اسلام آباد کے ٹریفک میں کشادگی آئے گی اور لوگوں کو سہولت ملے گی۔ اسلام آباد کو خوبصورت بنا کر پاکستان کے لیے مثال بنا دیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا F9 فلائی اوور بھی 10 سے 12 دن میں مکمل ہو جائے گا۔ صدر مملکت آصف زرداری سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چینی وزیر خزانہ پاکستانی سفیر پاکستان میں چینی سفیر نے استقبال کیا۔ صدر مملکت کا دورہ تعلقات مزید مضبوط بنانے، 2 طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں کردار ادا کرے گا۔ صدر مملکت چینی ہم منصب شی جن پنگ اور چین کی اعلیٰ سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ صدر مملکت ہاربن میں 9ویں ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ہمراہ ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، صوبائی وزراء شرجیل میمن اور ناصر شاہ بیجنگ میں موجود ہیں۔ ڈوب کر مرنے اور اغوا کے پے در پہ واقعات، لوگ پھر بھی سبق نہیں سیکھ رہے۔ براستہ ایران اٹلی جانے کی غیر قانونی کوشش کرنے والے چونیا کے 3 نوجوانوں کو ایران میں اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کاروں نے تشدد والی ویڈیو گھر والوں کو بھیج دی۔ کروڑوں روپے تاوان کا مطالبہ۔ اہل خانہ نے نوجوانوں کو غیر قانونی کام پر روکا نہ ٹوکا۔ نوجوان اغوا ہو گئے تو اہل خانہ کی بچاؤ کی دہائیاں۔ حیدرآباد میں فینسی نمبر پلیٹ اور کالے شیشے لگانے پر وکیل کے خلاف مقدمے کا اندراج۔ وکلا کا 14 گھنٹے تک ایس پی آفس کے سامنے دھرنا۔ ایس ایس پی کی گاڑی پر چڑھ کر نعرے لگائے۔ وکلا کا ایس ایچ او بھٹائی نگر کو معطل کرنے، ساتھی وکیل پر مقدمہ ختم کر کے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ 1999 کے سمندری طوفان کے بعد لاپتہ 7 ماہی گیروں کا بھارتی جیل میں قید ہونے کا انکشاف۔ ریڈی گھوٹ کے 7 ماہی گیروں کے 50 سال سے بھارتی جیل میں قید ہونے کی تصدیق ہو گئی۔ اہل خانہ نے کہا کہ بھارتی جیل سے رہا ماہی گیر مشتاق نے دیگر ساتھیوں کی قید کی تصدیق کی۔ قیدیوں کے بھائی نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا اپنے پیاروں کا 25 سال سے انتظار کر رہے ہیں۔ ماہی گیر رہنما یونس خاص خیلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ ماہی گیروں کی رہائی کے انتظامات کیے جائیں۔
चीनी, सीमेंट, तंबाकू और खाद सेक्टर की निगरानी के लिए चंद गाड़ियां। महसूलात में इजाफा चाहिए तो हुकूमत अमला, गाड़ियों और दफ्तर की तादाद बढ़ाए। FBR का कहना है मुल्क भर में 25 टैक्स दफातर नाकाफी हैं। टैक्स मशीनरी को हर 200 रुपये आमदन के बदले सिर्फ ₹1 मिलता है। भारत में टैक्स ऑपरेशंस पर मजमूई रेवेन्यू का 1.5% खर्च होता है। ये शिकवा भी किया कि पंजाब रेवेन्यू की तनख्वाहें मराद FBR से 20 गुना ज़्यादा हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स लीकेज रोकने के लिए इजाफी अमला और वसाइल मांग लिए। चेयरमैन FBR की तजवीज़ पर वफाकी काबीना ने FBR के लिए 1010 गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी के नोटिस पर खरीदारी रोक दी गई। तस्हीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का 9वां एडिशन 7 से 11 फरवरी तक होगा। 60 से ज़ायद ममालिक अमन मश्क में शिरकत करेंगे। हार्बर फेज़ में बहरी उमूर पर सेमिनार, ऑपरेशनल मुजाहरे भी शामिल। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब की मीडिया ब्रीफिंग। सी फेज़ में इंसदाद बहरी कज़ाकी, दहशत गर्दी की मशकें, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि पाक बहरिया मश्क अमन के साथ पहली बार अमन डायलॉग का भी आगाज़ कर रही है। हम नरेंद्र मोदी को यहाँ से पैगाम देना चाहते कि आपने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मकबूजा कश्मीर में इनविजिबल करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में हम इस तहरीक को विजिबल करेंगे। हम दुनिया से ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसले करने का मौका दिया जाना चाहिए। यौम यकजहती कश्मीर का जोशो खरोश उरूज पर। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार के लिए मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। शुरा के आज़ादी के हक़ में और भारतीय दहशत गर्दी के खिलाफ नारे। रैली की क़यादत हुर्रियत रहनुमाओं ने की। शुहदा कश्मीर को शानदार खराज अक़ीदत। चौक शहीदा में शमे रोशन। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिंध असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर पर करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी, MKM और जमात इस्लामी ने मुशतरका तौर पर पेश की। चैंपियंस ट्रॉफी और सैफ अफ्रीकी सीरीज खेलने न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई। कीवी टीम कल कटाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। सह मुल्की सीरीज का पहला टाकरा पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 8 फरवरी को होगा। दूसरा मैच 10 फरवरी को न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और 9 सीजन शानदार, 10वां भी होगा यादगार। HBL PSL सीजन 10 का लोगो जारी कर दिया गया। वर्ल्ड क्लास लीग की दिहाई मुकम्मल होने पर लोगो एक्स में 6 फ्रेंचाइज के रंग भी नुमाया। लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है HBL PSL ने शायकीन को नाकाबिल फरामोश लम्हात दिए। पिछले 9 सीजन में हमने ज़बरदस्त टैलेंट के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंसेस देखी। PSL पाकिस्तान में एक त्यौहार की तरह है। सीजन 10 8 अप्रैल से 19 मई तक पाकिस्तान के मैदानों की शान बढ़ाएगा।